بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 15۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ تفسیر۔ قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری صرف حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ تیرے بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ اس وقت بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر آئی۔ آیت نمبر 16۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ آیت نمبر 17۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ آیت نمبر 18۔ اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیض خون میں لت پت کر لی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر کھاتا تو قمیض کو بھی پھاڑتا۔ قمیض ثابت کی ثابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے۔ تاہم جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افہام و ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ
याकूब अलैहिस्सलाम को साबका पेश आया था और उन्होंने भी फसब्रुन जमील कहकर सब्र का रास्ता इख्तियार किया था, यानी मेरे लिए भी सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।